اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم اللہ استغفر اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحد و حساب حمد و ثنا اس پاک ذات کی کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور ہمیں یہاں پر بھیجا اور ان لوگوں میں ہمارا شمار کیا کہ جو اس کی بارگاہ میں اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس یکتا ذات کو مانتے ہوئے ہم اسی کی ہر چیز پر اس کی حکومت کو مانتے ہیں اور اس پر ہمارا کامل یقین ہے۔ اور بے حد و حساب درود و سلام اس پیاری ہستی پر کہ جس پر درود پڑھنا میرے رب کی بھی اور ملائکہ کی بھی سنت ہے۔ روزے کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ان کو مکروہات روزہ کہا جاتا ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہو جاتا ہے اور اس سے روزے کی جو اصل روحانیت ہے اور اس کا جو لطف ہے، یعنی کہ انسان کو اس روزے کی جو لذت محسوس ہونی چاہیے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج کچھ مکروہات روزہ، یعنی کہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مکروہات روزہ جو ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، تاکہ اس رمضان ہم سب ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں کہ جن کی وجہ سے ہمیں روزے کی اصل جو لذت ہے وہ محسوس نہ ہو۔ تو مکروہات و ناپسندیدہ افعال جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کا حسن مجروح ہو جاتا ہے اور روزے کے مقاصد صحیح طرح حاصل نہیں ہوتے۔ روزے میں مکروہ کاموں کے متعلق چند احادیث بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھی بری باتوں اور برے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی حاجت نہیں جس میں اس نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کیا گیا کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے، یعنی کہ ڈھال ہے، اگر جھوٹ اور غیبت ہوئی تو اس سے وہ روزہ پھٹ جائے گا، اس کو جو ہے اس کے وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ فحش باتیں نہ کرے، نہ کوئی لغو بات کرے اور نہ شور وغیرہ کرے، اور اگر اسے کوئی گالی گلوچ وغیرہ دے یا جھگڑا کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ صحیح روزہ یہ ہے کہ ہر بری اور بیہودہ بات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور حدیث سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کی ہے اور اب بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار ایسے ہے کہ انہیں روزے میں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کچھ روزے دار، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کے وقت قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اپنے ہی عمل اور اپنے ہی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ہر چیز کو کھو دیتے ہیں اور فقط پیاس اور جاگنا جو ہے ان کے حصے میں رہ جاتا ہے۔ اور روزے کا مقصد اور معنی ہی یہ ہے کہ تمام برے کاموں، بری باتوں اور نفسانی خواہشات سے پرہیز کیا جائے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، گالی گلوچ دینا، نازیبا اور گندی باتیں کرنا،
چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا اور کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، جوا، تاش، شطرنج وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیلنا، سینما دیکھنا، قصدن غیر محرم عورتوں کو دیکھنا یا مردوں کو دیکھنا سخت مکروہ ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھ کے سارا دن مختلف کھیل کھیلتے رہتے ہیں، لوڈو کھیل لی، مختلف تاش کھیل لیا کہ وقت گزر جائے گا، روزہ محسوس نہیں ہوگا، تو یہ مکروہات روزہ میں شامل ہے۔ یہ تمام امور روزے کے علاوہ بھی حرام و گناہ تو ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ایسا کرنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام اور گناہ کا موجب بنتے ہیں۔ اس سے روزے کی نورانیت اور ثواب میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اور روزے دار کو نہاتے یا وضو کرتے وقت کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ پانی حلق سے نیچے اترنا یا دماغ میں چڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی بہت لوگ اگر پیاس محسوس ہوتی ہے تو بار بار کلی کرتے ہیں، اور وضو کیا تو ناک میں پانی اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ چلو گلے میں تھوڑا سا بہتری آ گئی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں وضو یا غسل میں غرغرہ کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی کہ غرارے کرنا، آپ کو گلے میں درد محسوس ہو رہی ہے، ویسے بھی بہت سے لوگ جب وضو کرتے ہیں تب بھی غرغرہ کرتے ہیں، تو اس طرح روزے کی حالت میں جو کرنا ہے یہ مکروہات میں شامل ہو جائے گا۔ اور ضرورت اور عذر کے بغیر کسی چیز کا صرف زبان سے ذائقہ چکھنا یا کوئی چیز اس طرح چبانا کہ حلق سے نیچے نہ اترے مکروہ اور ناجائز ہے۔ جیسے بہت سے لوگ سپاری یا پان یا چھالیاں کھانے سے کہتے ہیں ہمارے کون سا گلے کے اندر تو نہیں جائے گا، یہ دانتوں کے لیے ذرا سا کیا ہے، ایسا کرنا بالکل مکروہ ہے۔ روزے دار کو بیوی سے بوس و کنار کرنا اور گلے لگانا اور اس کے بدن کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ مطلب اس روزے میں ان تمام چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی حالت میں اگر انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا واجب ہو جائے گی۔ تو جی سامعین، ان تمام چیزوں سے آپ نے اس رمضان بچنا ہے، تاکہ ہم جو روزہ رکھیں وہ صرف بھوک اور پیاس نہ ہو، ہم جو شب داری کریں وہ صرف ہمارا جاگنا نہ ہو، بلکہ وہ ایسی کیفیت ہو کہ جو رب کی بارگاہ میں جائے تو ملائکہ بھی اس بات کو دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں کہ ہاں اے رب کریم، تیرے اس بندی یا تیرے اس بندے نے اس روزے کو اس پیار اور محبت اور عشق کے ساتھ رکھا تھا کہ تو اس کے لیے ہماری گواہی لکھ لے اور اس کو روز آخرت اچھے نیکوکار اور روشن چہروں والوں کے ساتھ شامل کر دینا۔ روزے کی اہمیت کو جانیں، اس کی قدر کو پہچانیں۔ آج روزے ہمیں مل رہے ہیں، یہ ہمارے مقدر میں بہت ہی پیاری چیز ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں اگلے برس ہم میں سے کچھ لوگ اس قابل ہوں گے کہ روزے رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، یا زندہ بھی ہوں گے کہ وہ روزے دار بن سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں روزوں سے دور کر دیا جائے یا روزے ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں، ہمیں ان روزوں کو بڑے خشوع اور خضوع اور محبت اور عشق اور بڑی کیفیت بنا کر رکھنے ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اگر یہ نعمت عطا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور دعا گو ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے کرم سے ہمیں روزوں کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ ہم بحیثیت انسان کوشش کر سکتے ہیں، اور کرنا اور کرنے کی اجازت دینا وہ میرے رب کا کام ہے، وہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اسی یکتا اور تنہا کی ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس نے رمضان کا مہینہ دیا ہے تو ہمیں اس کو اس کی شایان شان اس مہینے کو گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔